الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد نادن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل ساتھ احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس ربیع الثانی شریف کا ہے۔ میں نے رحمت عالم نور مجسم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ جو ابتدائی ہے سرکار کی زندگی کا آغاز، تجارت، اس کے بعد پھر سرکار کا نکاح جو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اس پر حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح پڑھنا اور الحمدللہ سے شروع کرنا اور اپنے خاندان کی عظمت کو بیان کرنا۔ الحمدللہ الذی وجعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے پیدا کیا اور اسماعیل کی کھیتی سے پیدا کیا۔ تو اپنے خاندان کی عظمت کو بیان کرنا اللہ کی تعریف کے ساتھ یہ کسی مشرک کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے عرض کیا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی رسالت پر اپنی گواہی کا اعلان کیا ہے، اور اپنا تعارف بھی اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ اپنا تعارف اللہ کرا رہا ہے
کہ یہ وہ ڈاکٹر روجا صاحب ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ اہم کام ہو جو دنیا کی نگاہ میں شاہی مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، کہ یہ وہ معمار ہے جس نے شاہی مسجد بنائی، یہ وہ انجینئر ہے جس نے مینار پاکستان بنوایا، تو اس کا تعارف اس بلڈنگ کی وجہ سے یا اس مرکز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بلا مثال اللہ کریم سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ مَسَلَمَّا بَعُودَةً کہتا ہے کہ میں تو مچھر کی مثال سے بھی یہاں نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا۔ اب مجھے ماننا ہے تو پہلے اس کو مانو اور اس کو دیکھو رسول کیسا ہے، جو دین حق لے کر آیا ہے۔ وہ دین ایسا ہے جو تمام ادیان پر غالب ہے، تمام ادیان کو ظاہر کرنے والا، عیاں کرنے والا، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے والا۔ یہ وہ دین لایا ہے جو تمام دینوں پر غالب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کے ساتھ آیا، لیظہرہ الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب بھی ہے، انہیں ظاہر کرنے والا بھی ہے۔ محبوب تیری رسالت کو کوئی مانے نہ مانے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں ہی گواہی کافی ہوں تیرا گواہ۔ کس بات کا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کریم نے اپنا تعارف محبوب کی رسالت کے ساتھ کرایا کہ میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا۔ میری توحید کو ماننا ہے تو میرے رسول کو مانو۔ یہ دین حق کے ساتھ آیا، غالب دین لے کر آیا، جو تمام ادیان پر غلبہ اور ظاہر کرنے والا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، میں رب ہو کر کہتا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ محبوب تیری رسالت پر میں اکیلا ہی گواہ کافی ہوں۔ اب سرکار کی زندگی پاک جو ہے اس کا ذرا مطالعہ کریں۔ 25 برس کی زندگی میں سرکار کی شادی ہوئی ہے، اور جس سے شادی ہے وہ 40 برس کی خاتون ہے۔ 2 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی ہے حضرت خدیجہ کی، اور طہارت کی یہ عظمت ہے کہ ان کو پورا مکہ طاہرہ کے نام سے جانتا ہے۔ پوری تجارت پر سیدہ خدیجہ کا کنٹرول ہے، مالدار خاتون ہے، محلات میں رہنے والی ہے، سونے کے برتنوں میں کھانے والی ہے، لونڈیوں سے کام کرانے والی ہے۔ لیکن قربان جائیں مدینے کے تاجدار، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن سرکار کا وہ مال جو سیدہ خدیجہ کے گھر میں تھا، وہ مال غرباء پہ تقسیم کرنا، بے سہاروں پر تقسیم کرنا، یتیموں پر، بیواؤں پر، لاچاروں پر خرچ کرنا، یہ سرکار کا معمول تھا۔ 40 برس جب زندگی پاک سرکار کی ظاہری ہوئی، یہ 15 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا حضور نے۔ اور وہ ایام جو تھے، ان دنوں میں سرکار اپنے گھر سے نکل جاتے، غار حرا میں چلے جاتے، اور کئی دن تک سرکار واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ کھانا ساتھ حضرت خدیجہ دیتی 2-4 دن کا، لیکن سرکار وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اپنے مولا کی یاد میں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے میرے اللہ نے مجھے محبوس کیا ہے۔ سرکار اس گھڑی کی انتظار میں تھے کہ کب میرا اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا مجدہ یافیہ سنائے اور میں کائنات میں اپنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ عام کروں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں سرکار کے پیچھے جاتی اور میں دیکھتی کہ سرکار غار حرا میں، آج بھی غار حرا میں چڑھنا بڑا مشکل ہے، وہ جبل نور کی چوٹی پر ہے،
جوان آدمی بھی وہاں جائے تو 3-4 سانس لے پھر وہاں پہنچ سکتا ہے. آج تو وہاں مشروبات بھی ہے، پانی پینے کے لیے وہاں ملتا ہے، راستے میں دکانداروں نے دکان نہیں بنا رکھی ہے، تو پھر بھی 3-4 سانس لینے کے بعد آرام کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے. لیکن قربان جائیں سیدہ تیرے احسانوں پر ام المومنین سرکار کے پیچھے چوٹی میں جاتی ہے، فرماتی ہے میں دیکھتی کہ سرکار اپنے اللہ کی یاد میں ہے. کھانا جو 2 دن کا تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، سرکار نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ساری کائنات کو بھول کر میرے آقا اپنے مولا کی یاد میں مشغول رہتے، اس غار حرا میں تنہائیوں میں راتیں گزارتے اور اپنے رب کی یاد میں رہتے. پھر اسی غار حرا میں اللہ کا پیغام آیا اور جبریل امین آیا، اور جبریل نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا اقرا پڑھیے، تو سرکار نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. جس کو بعض لوگوں نے ان پڑھ ثابت کر دیا کہ حضور ان پڑھ ہیں. ارے ان پڑھوں میں آئے، امی ہیں. امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی سے ہے. کا معنی جڑ اصل، ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ماں ساری اولاد کی اصل ہوتی ہے. جڑ کو کہتے ہیں، ساری کائنات کی جڑ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، پوری کائنات. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے نشر التیم میں، پہلی فصل انہوں نے لکھی نور محمدی کے بیان میں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ نور محمدی کائنات کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے، کیونکہ حضور کا نور اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. جبریل امین نے آ کے کہا اقرا پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں پڑھا ہوا، پھر کہا اقرا، پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے اپنی بغل میں لیا، حضور کو دبایا، جھنجھوڑا، پھر کہا اقرا. پھر سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے اتنا زور سے دبایا، یہ بشری تقاضا ہے کہ اتنا زور سے دبایا کہ میں سمجھا میری جان نکلنے لگی ہے. اتنا زور کا دبا کے پھر جبریل کہتا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو تخلیق کیا. جب رب کا نام آیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پاک ذات کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے. کہا جبریل اب تو سنتا جا، میں پڑھتا جاتا. حضور نے قرآن جبریل سے نہیں پڑھا، وہ تو خدا کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان، قرآن پہلے سکھایا، انسان کو بعد میں بیان کیا. ارے میرا مصطفیٰ تو قرآن تب سیکھ چکا تھا جب ابھی انسان بنا ہی نہیں تھا. رحمان نے یہاں صفت رحمان اللہ لایا ہے کہ رحمان رحمت والی گود میں بٹھا کے میں نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے. اس لیے تو وذکر یاد کر کوئی بھی واقعہ شروع کرنا نا اللہ پاک نے، جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں، وذکر یاد کر محبوب اس وقت کو، اس زمانے کو یاد کرو. یعنی کہ جو کچھ ہو رہا تھا محبوب اسے دیکھ رہا تھا، تبھی تو یاد کرایا جاتا ہے. جبریل امین نے جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب اللہ کا نام آیا پھر جبریل سنتا جا رہا تھا، مصطفیٰ پڑھتے جا رہے تھے. قرآن تو سیکھ کر آئے تھے، قرآن تو سیکھ کر آئے تھے. اب یہ کیفیت جو ہے سرکار کی کہ قرآن عظیم کا نزول اور وحی کے نزول کے بعد جو سرکار کے جسم طاہر پر کبھی کا عالم تھا. سرکار غار حرا سے نکلے اور نکلنے پہ قربان جائیں کیسے نکلے غار حرا سے؟ جیسے حسن سے ادا نکلتی ہے، پھول سے خوشبو نکلتی ہے. مدینے کے تاجدار نکلے، وہ گھر حضرت خدیجہ کا غار حرا سے جبل نور سے 3 میل کا فاصلہ تھا، لیکن آج وہ فاصلہ طویل ہو گیا. حضور پر عجیب کیفیت کا عالم ہے. حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے دروازے پر تو زمبلونی زمبلونی زمبلونی، خدیجہ مجھے کمبل اوڑھ دو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کمبل دو مجھے، کانپ رہے تھے حضور. واہ ام المومنین تیری عظمت پہ قربان جائے. پہلی نگاہ پڑی نا حضرت خدیجہ کے چہرے پر
تو کہا میرے محبوب آج چہرے پر نور کیسا ہے؟ کہا ختیجہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، پہلی تصدیق جس نے کی ہے وہ میری اور آپ کی ماں ہے اور حضور کی زوجہ پاک ہے۔ ادھر سرکار فرماتے ہیں مجھے کمبل دو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ختیجہ کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے جو غریبوں کی غریب پروری کرے، جو یتیموں کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھے، جو بیواؤں پر رحمت کرے، خدا اسے کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے۔ حضرت ختیجہ کے یہ جملے، بخاری کی پہلی حدیث، وہ 15 سال کا عرصہ جو مصطفیٰ نے زوجیت میں گزارا تھا، ختیجہ جانتی ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ کہا جو غریبوں کی غریب پروری کرے، جو یتیموں کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھے، جو بے سہاروں کا سہارا بنے، میرا اللہ اسے کبھی ہلاک نہیں کرے گا، میرا اللہ اسے کبھی ہلاک نہیں کہا۔ ادھر حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر کوئی سوال نہیں۔ ام المومنین نے کیا، کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ سب سے پہلے نبوت کی تصدیق ایک عورت نے کی ہے، اس میں کوئی مرد شریک نہیں ہے۔ یہ بازی لے گئی عورت، یہ بازی بولو کہ نبوت کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلے عورت ہے، اور عورت بھی کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی زوجہ ہے، جو مصطفیٰ کی بولو، آپ جانتے ہیں، شادی شدہ سب جانتے ہیں، بچے بھی سب جانتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، مانتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، دل سے نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کیا کرتا ہے، اس کے کردار سے واقف ہے۔ قربان جائے ام المومنین تیری عظمت پر 15 سال کا عرصہ جو زوجیت کا گزرا ہے، وہ شب و روز سیدہ خدیجہ مصطفیٰ کی جانتی ہے، اس لیے جانتی سب کچھ ہیں، اس لیے سب سے پہلے تصدیق ام المومنین نے کی ہے۔ حالانکہ بیوی اپنے خاوند کی عظمت کی تصدیق نہیں کرتی، ڈرتی ہو بیچاری، مانے تو مانے، لیکن دل سے نہیں مانتی۔ اگر دل سے مان جائے نا، خدا کی قسم ولیہ ہو جائے، کیونکہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے، اس کی عبادت ہے۔ کیا بولو؟ سرکار نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر نیک ہی ہوئے، جیسا بھی ہو، وہ جس کا شوہر ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ وہ خدمت کرنا عبادت ہے عورت کی، مالک کا کھانا پکانا بھی عبادت ہے، لباس تیار کرنا بھی عبادت ہے، اس کی انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ شوہر کی تصدیق کرے تو عورت عظمت والی ہے، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم کے کردار پر سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ حضور کی بیوی پاک ہے، زوجہ پاک ہے، ام المومنین ہیں۔ 3-4 رشتے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے کسی کو مانتے ہیں۔ بیوی ہو گئی، بھائی ہو گیا، نوکر ہو گیا، یار ہو گیا، لنگوٹیا یار، جو بچپن سے جانتا ہے کتنا نیک تھا، کتنا شرارتی تھا، کیا کیا کرتا تھا۔ وہ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں مانتا، کتنے مرتبے والا بھی ہو جائے نا، وہ چاہتا جب تنہائی میں ہو نا یہ بزرگ اسے بچپنے کی باتیں یاد کراؤں کہ یاد یہ تو بیری تے چڑھ کے بیر کھاندے سا، چوری ککڑیاں لاندے سا، بچپن کے زمانے وہ یاد کراؤں۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے نا وہ بھی سارا بچپن جانتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ ایسی ہے جس کے یہ چاروں رشتے جو ہیں، چاروں رشتے سب سے پہلے سرکار کی نبوت کی تصدیق انہوں نے کی، سب سے پہلے بیوی نے تصدیق کی ہے، پھر وہ بھائی جو بچپن میں سرکار کی گود میں پلتا رہا، بچپن میں سرکار کی گود میں پیدا کعبے ہوا، پروان مصطفیٰ کی گود میں ہوا، رحمت کی گود میں پلنے والا، خدا نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا تو رحمت کی گود میں، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو قرآن سنایا تو رحمت کی گود میں، اپنی گود میں۔ ادھر خاندان میں مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا
کون ہے جو تم میں سے میرا دین کا بھائی بنے؟ کوئی آواز نہ آئی تو مولا علی نے کھڑے ہو کر کہا انا اخوک یا رسول اللہ، کملی والے میں تیرا بھائی ہوں۔ کہتے ہیں جی 9 برس کی عمر تھی، کوئی کہتا ہے 10 سال کی عمر تھی، 11 سال کی، جتنی بھی تھی، لیکن برادری کے سامنے کھڑے ہونے والے، برادری کے سامنے یہ اعلان کرنے والا اخوک یا رسول اللہ، کملی والے میں تیرا بھائی ہوں۔ لجپال نبی کے بھی قربان جائے۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا کون ہے جو میرا دین کا بھائی بنے؟ 3 بار علی نے کھڑے ہو کر کہا انا اخوک یا رسول اللہ۔ ابو جہل نے کہا علی جانتا ہے اس کی حمایت کرنے کا معنی کیا ہے، تلواریں چلیں گی، گردنیں اڑیں گی۔ کہا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ ابھی مصطفیٰ نے یہی کہا کہ کون ہے جو میرا بھائی بنے، جب تلوار کا وقت آئے گا تلوار بھی چلا کے دکھاؤں گا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت علی نے حضور کو کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، پھر زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر لجپالی یہ مصطفیٰ پہ قربان جائے نا۔ آئے ہائے، مکہ سے مدینے آئے نا حضور نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر انصار، تم دونوں بھائی ہو۔ مہاجر سے کہا کہ تیرا یہ بھائی ہے، اس کی 2 دکانیں ایک تو لے لے، اس کے 2 مکان ایک تو لے لے، اس کی 2 بیوی کو طلاق دے دے، اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ کیا قربانی تھی، کیا جذبہ تھا صحابہ میں، کیا جذبہ تھا۔ گھر دیے، مکان دیے، دکان دی، بیوی کو طلاق دے دی کہ میرے بھائی کے ساتھ نکاح کرے، چھوڑ دیا بیوی کو۔ کتنی بڑی قربانی تھی، ہر کسی کو بھائی دے دیا، علی تنہا کھڑا تھا اور کھڑے ہوئے پریشان تھے کہ میرے مصطفیٰ نے ہر کسی کو بھائی دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ اس پریشانی میں تنہا کھڑے تھے تو کاندھے پہ مصطفیٰ کریم نے رحمت کا ہاتھ رکھ کے کہا علی پریشان کیوں ہے؟ عرض کی کملی والے ہر کسی کو بھائی مل گیا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انا وانت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں اور تو دنیا میں بھائی ہے، قیامت کو بھی بھائی ہو۔ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، قیامت کو بھی بھائی ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور نے منبر پر جلوہ گر ہے، حضور منبر پر جلوہ گر ہے، حضور نے قیامت کو منظر کو بیان کیا، قیامت کیا ہوگا، قیامت کے دن عالم کیا ہوگا، انبیاء کیا کریں گے، امتیں کیا کریں گے، سورج کہاں ہوگا، زمین کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ منظر پورا بیان کرنے کے بعد پھر حضور نے علی کو بلایا، بلا کے فرمایا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اخی ہے، یہ میرا داماد ہے، میری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے۔ اور حضور زارو زار پھر رونے لگے۔ پھر علی کو قریب کر کے حضور نے پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے پھر حضور نے فرمایا کہ یہ علی وہ ہے جو دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، قیامت کو بھی میرے ساتھ ہوگا، یہ اس جہان میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کو بھی میرا بھائی ہے۔ سب سے پہلے نبوت کی تصدیق ایک عورت نے کی جو میری اور آپ کی ماں ہے اور حضور کی زوجہ پاک ہے، پھر بھائی نے کیا تصدیق، کس نے کی بولو؟ بڑا بھی پیار ہوئے نا پراواں میں، پھر بھی ڈنڈی مار تو باز نہیں آ۔ 2 پرا وکیل ہوں ایک آکھے گا نہیں میں زیادہ قانون دان ہوں، 2 پرا ہوں نا ویر ہو سوائے ہوتا نہیں مینوں کاروبار زیادہ ہوتا، لالی نو کی پتا، پاگ فون پتہ نہیں کام کرنا، مزدور آکھے گا میں ہی جاننا جو جاننا۔ الگ بڑا پیار ہے آپس میں، بڑی محبت ہے، بڑا ادب کرتے ہیں دوسرے کا، جان دیتے ہیں دوسرے پر، لیکن پھر بھی بات کرتے ہیں۔ لالے رنگ کی پتہ بڑھے ہو گئے، دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو انہوں کی پتہ کسا کاروبار کرنا، ڈیزائن نواں آ گیا، کمپیوٹر دا زمانہ آ گیا، ہوں تو میرے بڑھیا نو پتہ ہے، منوں بھی نہیں پتہ۔ لالے نو جڑا چاہنا ہوئے نا، وہ میرے بڑھیا نو پتہ ہے، منوں بھی نہیں پتہ اس گل دا۔ جو بڑے جان دے کمپیوٹر دا زمانہ، ڈیزائن نویں آ گئے، اسی پرانا زمانہ سے مائیاں دیتے کپڑے سیکھ رہا ہوں دے گیا، اسی آگے کمال ہو گیا۔ وہ زمانہ گزر گیا، ادھر ڈیزائن پہلے کمپیوٹر میں ہوتا ہے، پھر ڈیزائنر کے پاس جاتا ہے، پھر جا کے بنتا ہے۔ چائنا نو جی پٹھا باہر ہر کسی دا، نہ ڈیزائن دے نہ تھوڑی فیکٹریاں رہی، انہوں مار کے پرا گیا۔ تو لالے کو پھر بھی لالا کہنے کے باوجود بھی انہی گل کہہ سکتے، لالے نو کی پتہ لالے بڈھے ہو گئے، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کی ذات کی۔ اس بھائی نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، جو بچپن میں مصطفیٰ کے ساتھ پلتا رہا، وہ کردار مصطفیٰ سے واقف تھا، وہ کردار مصطفیٰ سے واقف تھا۔ پھر وہ غلام جو حضور کے ساتھ رہتا ہے،
متبنہ ہے حضور کا، بیٹا بنایا حضور نے اسے، زید کو، زید بن حارثہ کو. پھر اس نے تصدیق کی، غلام ہو کر اپنے مالک کی خدمت تو کرتا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن دل سے اپنے مالک کو مالک مانے یہ بہت کم ملتا ہے. یہ بولو، مزدور کو پائی مزدور کہتا ہے جا یارہ گھٹ چھاڑیا، دوجی واری پھر چھاڑیا، تیجی واری لے آیا، آندھا یار مالک تے ہے پر پھائے لایا، اس کو دے لے آیا، کدھی چھاڑیا، کدھی لایا، کدھی چھاڑیا. مالک نوکر ہے، مزدوری لیتا ہے، وہ تو بیچارہ بکا ہوا تھا، اس کی قیمت ادا ہو چکی تھی. حضور نے بیٹا بنا لیا تھا، اس کے چچا اور باپ لینے کے لیے آئے. حضور نے کہا اسے اختیار ہے زید کو، اس کو بولو اختیار ہے، ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے. جب باپ نے کہا بیٹا تیری ماں ترس رہی ہے، اس نے جواب دیا ابا جس کے پاس میں رہتا ہوں نا وہ 100 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسا قریب میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. حضور نے زید غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا، پھوپھی کی بیٹی زینب سے نکاح کر دیا. جو نکاح سرے نہ چڑھ سکا، گزارا نہ ہو سکا، پھر حضور نے طلاق دعائی، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا دیکھو جی بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اور میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، وہ صرف میرا رسول ہے. اللہ فرماتا ہے صرف میرا ہے، میرا محبوب کسی کا نہیں، صرف میرا ہے اور خاتم النبیین ہے. حضرت زید نے تصدیق کی حضور کی جو غلام تھا. پھر وہ بچپن کا ساتھی، وہ صداقت کا بادشاہ صدیق اکبر، ادھر مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. حضور کا آمنا سامنا ہوا تو حضور نے ابو بکر سے کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں. نام تو آپ کا عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے. کہا عبداللہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی سوال نہیں کیا. کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، قبلی والے میں بھی آپ کے پاس آ رہا تھا کہ وہ آخر زمان نبی نے آنا ہے، بتاؤ آپ تو نہیں ہے، وہی پوچھنے کے لیے آ رہا تھا. ادھر مصطفیٰ نے کہا اللہ کا رسول ہوں، ادھر لنگوٹیے یار نے کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. یہ 4 رشتے ایسے ہیں جو نہیں مانتے. بیوی شوہر کو نہیں مانتی، غلام آقا کو نہیں مانتا، بھائی بھائی کو نہیں مانتا، اور یار یار کو نہیں مانتا. یاروں کا آپس میں رشتہ تو ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو عظمت مل جائے اس کی نگاہ میں وہی بچپن ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پہ، میرے حضور کا بچپن بھی بے مثل تھا، جوانی بھی بے مثل تھی. ارے 15 سال کا عرصہ جس کے ساتھ مصطفیٰ نے زوجیت کا گزارا ہے. ہمارے پاس بیبیاں آتی ہیں تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، بہنیں سمجھتے ہیں، مائیں سمجھتے ہیں، لیکن ساڑیاں زنانیاں دے اتھڑ نہیں کھلوندا. آئیے پتے دم کراؤں آئیے کہ شاہ نہ گل بات کرنے واتے آئیے. میں نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ ہم انہیں اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، بہنیں سمجھتے ہیں، لیکن بیبیاں دی میں جنرل گل کر رہا کہ بیبیاں دا تھڑی کھلوندا پہ بیبی آئی پتہ نہیں کیوں آئی ہے، کڑیاں گلاں کرنے واتے آئی ہے. بیوی اپنے شوہر پر اعتماد نہیں کرتی. اور قربان جائے مصطفیٰ کی ذات پر 15 سال کا عرصہ گزارا ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. ام المومنین نے شب و روز کے حالات سے واقف ہے ام المومنین کہ میرا سارا مال غریبوں پر خرچ کرنے والا، بے سہاروں پر خرچ کرنے والا، بے آسروں پر خرچ کرنے والا آقا جو ہے اس کے شب و روز میں دیکھے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے. وہ ایک بزرگ سن، بزرگ اللہ دے ولی سن، کامل سن، لیکن بیوی نہیں سی مندی کہ اللہ دا ولی ہے. ایک دن باہر گئے تو تھوڑی دیر دے بعد نہ ہوا وچ اڑدے آئے تے اپنے مکان دے چوں پاسی دا پھیرا لایا انہوں نے. وہ بیوی دی نگاہ پڑی تے آکھلی واہ اللہ دا کامل ولی ہوا وچ اڑدا، اے اللہ دا ولی ہے. ان دے بزرگ بھی آ گئے، وہ آخر تو بڑا بزرگ بنی پھرنا میں بزرگ تے میں آج ویکھے. انہیں آکھیا وہ کیوں ہو جا؟ انہیں آکھیا میرے مکان دے چوں پاسیوں نے چکر لایا، ہوا وچ اڑدا سی پیا، نورانی چہرہ سی. انہیں آکھیا انہوں مننی اللہ دا ولی؟ انہیں آکھیا بالکل مننی اللہ دا ولی سی. وہ آکھیا اللہ دی قسم وہ تے میں ہی سا. آکھلی میں بھی آکھیا ڈنگا ڈنگا کیوں اڑدا پیا؟
میں بھی آکھا ہے اڑتا دیا پر ڈھنگا ڈھنگا کیوں اڑتا پیا. ماننے کے باوجود بھی بیوی نہیں مانتی ہے. اور بیوی اگر مان جائے خدا کی قسم وقت کی ولیہ ہو جائے. جس بیوی نے بابا صاحب فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب گزر رہے تھے تو پیاس لگی جا رہے تھے تو پانی پینے کے لیے کنویں پر گئے. نوجوان لڑکی پانی نکالے زمین پر روڑتی جائے, پانی نکالے زمین پر روڑتی جائے. کھڑے نے کافی دیر کے بعد پھر فرمانے لگے بیٹی تو کیسی پاگل ہے, زمین پہ پانی بہا رہی ہے اور مجھے پانی نہیں پلا رہی, میں پیاسا ہوں. اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بابا آپ کو اپنی پیاس کی پڑی ہے, میرے بہن کے مکان کو آگ لگی ہے, میں وہ آگ بجھا رہی ہوں. جب بابا صاحب کی نگاہ اٹھی نہ دیکھا یہ پانی یہاں پھینکنے والی لڑکی جو ہے یہ پانی یہاں پھینکتی ہے, وہاں آگ بجھ رہی ہے, وہاں پانی جا رہا ہے. بابا صاحب نے بھی کرم کیا, ساتھ اس مل کے آگ تو بجھا دی. پھر پوچھا بیٹی بتا تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا کہ یہاں بیٹھ کر تو نے کئی میل تک اپنی بہن کے مکان کی آگ بجھا دی, یہ مقام تو نے کن مشاہدوں اور مجاہدوں سے حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا بابا صاحب کوئی مشاہدے نہیں کیے. پہلی رات میں اپنے مالک کے گھر آئی, میرا مالک تھکا ماندہ ہوا تھا, سو گیا. اس نے پانی مانگا, میں پانی لے کر آئی, سرانے آ کے کھڑی ہو گئی. میرا مالک پھر سو گیا, میں نے جگانے کی جرت نہیں کی. ساری رات وہ سویا رہا, میں پانی لے کر کھڑی رہی. تہجد کے وقت میرے مالک کی آنکھ کھلی, اس نے مجھے دیکھا تو جب نگاہ اس کی مجھ پہ پڑی, کیوں کھڑی ہے؟ میں نے کہا حضور آپ نے پانی مانگا تھا, پانی لے کے آئی, آپ سو گے, جگانے کی جرت نہیں کی تو یہ پانی حاضر ہے. بس میرا خامد میرا مالک مجھ پہ راضی ہو گیا. جس دن میرا مالک راضی ہو گیا وہ کائنات کا مالک بھی مجھ پہ راضی ہو گیا. تو جی عاجزی اگر ہوندی تو انہوں خامد کہتا جا پانی لے کے آؤں, تیرے کڑا ٹوٹے نے, میں پہلے دن تیرے گھر منوں پتا ٹوٹی کتھے دے گلاس کتھے وے, نہیں سی ہونا. بھائی منظور بولدا کیوں نہیں, انہیں ہونا سی نا. انہیں آخرا میں پہلے دن تیرے گھر آئی ہوں, منوں کی پتا پانی کتھے دے گلاس کتھے وے, تیرے کڑا ٹوٹن جا کے پیا, میرے واسطے بھی لے آیا نا, اپنا پیا تے میرے واسطے بھی نال لے آیا. قربان جائیں اگر بیوی مان جائے اپنے شوہر کو, خدا کی قسم بیوی کی عظمت یہی ہے کہ وہ اپنے خامد کی وفادار ہو. ہر حق میرے مصطفیٰ نے عورت کو دیا ہے, عورت پر ایک ہی حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی وفادار رہے, ایک ہی حق ہے. اس لیے بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے عورت کو اللہ کے محبوب نے دی ہے, یہ مرتبہ اللہ کے محبوب نے عطا کیا ہے. تو رحمت عالم نور مجسم کی ذات پاک سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضور کی زوجہ پاک ہے, اور اس میں عورت بازی لے گی, مرد پیچھے ہے اس مسئلے میں, کیونکہ مصطفیٰ کریم نے سب سے پہلے عورت کو حق دیا. خطبہ حجۃ الوداع میں بھی جو خطبہ دیا, جو تاریخی خطبہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس میں بھی میرے آقا نے کہا کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقویٰ, جو تم میں نیک ہوگا وہ تم میں بہتر ہوگا. پھر فرمایا تم پر تمہاری عورتوں کے حق ہیں, تم پر تمہاری عورتوں کے حق ہیں, اپنی عورتوں کے حقوق پورا کرو, اور جو اپنی عورتوں کے حقوق پورے کرے گا مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ان اسی سوچ رہے ہیں کہ میرا ہے حق کے, بیگم دا ہے حق کے. ارے پیار کی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن کہ جھاڑی بھی چھپ کے تصویر لے کے وہ رول دے سن پہ, وہ اگے پنڈاں وچ کدوں بادشاہ ہوندے سن تے ٹیلٹاں ہوندیاں سن, باہر ہی سارے جاندے سن فصلاں وچ, تے عورتاں کٹھیاں رات نوں باہر جاندیاں سن, نالے سیر کراریاں نالے گپ شپ ہو گئی. وہ باہر گئیاں تے کڑیاں بیٹھیاں, وہ آپس وچ گلاں پیاں کرن, تیرے یار تینوں کی دتا, انہیں آکھیا اے دتا ہے. وہ چوتھی نوں پوچھیا, انہیں کہ چھڈو نہیں بھیڑی ہوئی, یار کی تے حساب کی, یار کی تے حساب کی. بابا صاحب نے تسبیح ماری چک کے پر فرمان لگے یار کی تے حساب کی, یار کی تے حساب کی, تسبیح نہ کی حساب کر لے, یار کی تے حساب کی. میاں بیوی کا کیا حساب ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہے, ایمان ہے. حضور نے میاں بیوی کو ایمان کہا ہے, مرد عورت کے لیے ایمان ہے, عورت مرد کے لیے ایمان ہے. النکاح نصف الایمان حضور نے کہا ہے, تو ایمان ہے دوسرے کا. اس لیے حساب کتاب چھوڑ, محبت کر اپنے شوہر سے, پیار کر اپنے شوہر سے, ادب کر اپنے شوہر کا, اور پھر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے, اس کی عظمت کو بیان کرے. ساڑھے بھی اسی بھی بڑے کنجوس ہیں, روٹی رج کے کھانے ہیں, بڑا سوادی سالن ہوتا ہے, زبان ساڑ جے جے ایک انی گلا کی بیگم آج خوش کیتا ہی, آج کھانا بڑا ودیا پکایا سا,
اینا جملہ کہنا موت پہندی ہے تن اینی گل اگر آکھے اوتھے شیف نو جے کہنے ہوٹل تے بھائی آج بڑا کمال توڑا کھانا سی آندے ہو کہ نہیں آندے اب بول دے کیوں نہیں پائی منظور اے کھانا کھان جاؤ ہوٹل آندے ہو کہ نہیں آندے مطلب شیف بڑا چنگا ہے تے گھر موت پہندی ہے گل آ دے بیگم کو کہو بیگم آج کھانا بڑا مزیدار تھا آج کپڑے دی استری بڑی سونی کیتی آج بسترا بڑا سجائے خدا کی قسم یہ دو جملے بولنے سے وہ دگنی ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھ پہ راضی ہے میرا مالک مجھ پہ راضی ہے عورت کو یہی دو لفظ چاہیے کہ میرا خامد جس کے لیے صبح و شام سے میں کام کرتی ہوں رات دن میں کرتی ہوں اگر وہ راضی ہو گیا خامد راضی ہو گیا تو سمجھو خدا راضی ہو گیا اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے ام المومنین کا بڑا کردار ہے حضور فرماتے ہیں جب میں آتا نا باہر پریشان ہو کر تو میں آ کر بیٹھتا تو میرے پاس ختیجہ آ کر بیٹھ جاتی اور بیٹھ کر ختیجہ نے یہاں ہاتھ رکھتی داڑھی پہ تو پوچھتی میرے آقا آج بڑے پریشان ہیں خیر تو ہے تو پھر میں ختیجہ کے سامنے ساری بات بیان کرتا میں نے بلال کو تڑپتے دیکھا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں بلال کو آزاد کرواتا میں نے صحابہ رومی کو مار کھاتے دیکھا ہے پیسے نہیں تھے میں نے یاسر کو چوراہے میں چیرتے ہوئے دیکھا گیا ہے عمار کی والدہ کو چیرتے ہوئے دیکھا گیا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں ان کو بچا لیتا ام المومنین اپنے کنگن اتار کے بارگاہ رسالت میں پیش کر سارا مال آپ نے دیا ہے گھر جب خامد آئے تو بیوی کا حق بنتا ہے کو دو جملے پیار کے وہ بولے چاہ کا کپ لائے کہ آؤ جی تھی تھکے آئے ہو سارا دن کاروبار کر دے رہے ہو لوکاں لڑ دے رہے ہو پیار کر دے رہے ہو جو بھی کر دے رہے ہو آؤ بیٹھ کے پہلے چائے پیتے ہیں سناؤ دیہڑی چنگی گزر گئی جی کام والو یا سے آج کو گاہک چنگے لگ گئے سن کوئی پیسے چار بچے نے کہ نہیں بچے اے دو چار گلاں کرن نال وہ بیچارہ مزدور جو سارا دن کا ویر اس میں تھکے آسی نا او دا ساری تھکاوٹ دور ہو گئی مزدور سے مراد ہوئی یہ مزدور نہیں ہے جنرل بات کرتا ہوں میں اپنا نام بھی لے سکتا ہوں میں خیر کاروبار کو نہیں کرتا ہم تو گردش کوئے یار کرتے ہیں بس یہی کاروبار کرتے ہیں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو بس تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے مخلوق سے پیار کرتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کرتے دیتا وہ کہاں سے ہے نہ مجھے پتہ ہے کہاں سے آتا ہے خدا کی قسم جتنی ضرورت ہوتی ہے مل جاتا ہے نہ ڈی ایم سے تنخواہ لیتے ہیں نہ کسی اور سے تنخواہ لیتے ہیں نہ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں لیکن دیتا ہے میرا کریم اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو پیار سے دو جملے میرا پتر یہ کہتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو نئے ٹائم دا میں اعلان کرنے والا کہ آئندہ جمعہ جو ہے چونکہ وقت دن بڑا ہو گیا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر وہی ٹائم 1 بجے شروع ہو جایا کرے گا اور 1:30 بجے وہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ہو جایا کرے گا 1 بجے تقریر شروع ہو جائے گی آپ 1 بجے برائے مہربانی آ جایا کریں اگر آپ پہلے آتے ہیں تو آئندہ 1 بجے تشریف لائیں 1 بجے تقریر شروع ہوگی 25 منٹ پہ تقریر ختم ہوگی 5 منٹ سنتے ہوگی انشاءاللہ 35 منٹ پہ ہم نے جماعت کھڑی کرنی ہے 1:45 بجے انشاءاللہ ہمارا جمعہ ختم ہو جایا کرے گا اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ڈی ایم کو سلامت رکھا خو آمین 2-4 دن تکنیکی غلطی پریشانیاں رہیاں بھئی وہ خراب سی سکائی دی وجہ تو بڑے لوگوں نے فون آئے میں کہا فکر نہ کرو اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ڈاکٹر صاحب کو اللہ زندگی دے صحت دے درازی عمر کے ساتھ ان کے برادران کو بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی ڈی ایم چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاد رکھے ڈاکٹر صاحب کو بھی اور تمام نمازیوں کے لیے بھی دعا ہے اور جتنی یہاں کام کرنے ان سب کے لیے دعا ہے اور عالمین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے جو بھی ہمارا تعاون کرنے والا ہے اللہ اس کو عزت و آبرو عطا فرمائے پاکستان کو اللہ کریم دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم پاکستان کی عوام کو حکام کو مل کر وطن عزیز کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اب سنتے ہیں دعا الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين کریم پروردگار یہ ٹوٹے پھوٹے سیدھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی کریمی کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما
میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما، الہی عالم اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو ہر بلا وبا سے محفوظ فرما، خطہ کشمیر کو بھی آزاد فرما، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، الہی اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ڈی ایم کو بھی آباد و شاد فرما، ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعا ہے یا اللہ پاک صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، ان کے بھائیوں کے لیے خصوصی دعا ہے یا اللہ پاک نبی پاک کی ساری امت پہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے ہم سب کی امداد فرما، ان کی آمین میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بزرگ ہماری دعا میں شامل ہیں، تو سمیع و بصیر علیم بذات الصدور، میرے کریم پروردگار اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے، آمد کے صدقے، میلاد کے صدقے، حضور کے عقد کے صدقے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، یا اللہ حضور کے والدین کریمین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ڈاکٹر صاحب کے والدین کے درجات اور بلند فرما، نبی پاک کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یا الہی جب تک کہ جسم میرے جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، الہی خاتمہ بالایمان ہو، سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہو، نزاع کے وقت ہم سب کی زبان پر جاری اور ساری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا